ساتھ ہی مفتی کے لیے ذکر چل رہا ہے نا، خصائل مفتی کے اندر کیا ہوں، حقائق ہوں کیا ہوں، آداب کیا ہیں. تو میرے یہاں انہی خصائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مفتی کے لیے، بلکہ شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مسلمان ہو. کیا ہو؟ مسلمان ہو. کیونکہ مسلمان اگر نہیں ہوگا تو دوسرے کو مسلمان رکھنا پسند کرے گا وہ مسلمان. اور وہ ترجمانی جو کر رہا ہے وہ اسلام کی تو ترجمانی کر رہا ہے، تو ترجمانی کرنے کا اہل بھی نہیں ہوگا اگر وہ مسلمان نہیں ہو. تو مسلمان ہونا تو اولی شرط ہے، پہلی شرط ہے. اور صاحب عقل و فہم ہو، عقل ہو اس کے پاس، سمجھنے کا مادہ ہو، بدو بے وقوف نہ ہو، سمجھے، بلکہ کیا ہو، صاحب عقل و فہم ہو، عقل والا ہو، سنجیدگی ہو اس کے اندر، اور بیدار مغز ہو، بیدار دماغ ہو. اس پر غفلت اور سہو و نسیان کا غلبہ نہ ہو، اس پر جو ہے سہو و نسیان، بھولنے کا غلبہ نہ ہو. یہ تمام اوصاف ایک مفتی کے اندر ہونے چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ فرمایا ولا خلاف فی اشتراط اسلامہ وعقلہ وشرط بعضهم تیقنہ. مفتی کے لیے اسلام اور عقل کی شرط میں کسی کا اختلاف نہیں. عقل اور اسلام تو ہونی چاہیے، بلکہ بعض نے اس کے لیے بیدار دماغ ہونا بھی شرط قرار دیا ہے. بیدار دماغ ہو. اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ دور اندیشی اور بیدار دماغی ہونا ضروری ہے. بیدار دماغ ہونا ضروری ہے. ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اس دور میں تیقظ کی شرط لازم ہے. بیدار دماغ ہونے کی شرط لازم ہے. اگر اس کے اندر تساہلی، کاہلی، غفلت ہوگی تو کہاں فتویٰ دے سکتا ہو. فرمایا قلت، ابن عابدین فرماتے ہیں کہ قلت وہذا الشرط لازم فی زماننا والحاصل ان من غفلة المفتی يلزم ضرر عظیم فی هذا الزمان. وہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ بیدار مغز ہونے کی شرط ہمارے اس زمانے میں لازم ہے، کیونکہ مفتی کی غفلت اور بے پرواہی سے اس دور میں بڑا نقصان لازم آئے گا. اس لیے بیدار مغز ہونا بھی ضروری ہے. دور اندیشی اور بیدار دماغی، رد المختار کا حوالہ. اور مفتی بالغ بھی ہو اور عادل بھی ہو. سنو، یہ بھی ضروری ہے. مفتی کیا ہو؟ بالغ بھی ہو اور عادل بھی ہو. فرمایا قال فی البحر فالشرط المفتی اسلامہ وعدالتہ ولزم منہما بلوغہ وعقلہ فیرد فتوى الفاسق والکافر وغیر المکلف تحتوی علی الدر المختار. کیا مطلب یہ کہ بحر الرائق میں ہے کہ مفتی کے لیے جو شرائط ہیں ان میں اس کا مسلمان ہونا اور عادل ہونا بھی ضروری ہے. اور ان دونوں شرطوں سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ وہ بالغ اور عاقل بھی ہو، لہذا فاسق، کافر اور غیر مکلف کا فتویٰ رد کر دیا جائے گا. علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عالمگیری سے نقل کیا ہے کہ مفتی میں مندرجہ ذیل اوصاف بھی ہونے چاہیے. کیا؟ نمبر 1، یہ ہونی چاہیے کہ استفتاء کے کاغذات وہ احترام کے ساتھ لے. استفتاء کے جو کاغذات ہیں وہ احترام کے ساتھ لے، بے توجہی کے ساتھ نہیں. اسے پہلے بار بار غور سے پڑھے. استفتاء کا جو کاغذ آیا ہے اسے بار بار استفتاء کو غور سے پڑھے، تاکہ سوال کی صحیح صورت اس کے سامنے کھل کر اور متعین ہو کر سامنے آئے. جب پہلے سوال کو صحیح طریقے سے سمجھ لے گا تبھی تو جواب دے گا. تو سوال کو صحیح طریقے سے پہلے سمجھے، بار بار اسے پڑھے، سمجھے، خود سمجھ میں نہ آئے تو پوچھے، سمجھنے کی کوشش کرے، اور مستفتی سے پوچھے
کہ آپ کا اس میں مقصد کیا ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ، سمجھے؟ آپ اس کو مکمل طریقے سے پکا لے، سمجھ لے صحیح طریقے سے. اور کاغذات استفتاء کی بے حرمتی نہ کرے، استفتاء کے جو کاغذات ہیں اس کی بے حرمتی نہ کرے، یہ آداب افتاء کے خلاف. اور اگر کبھی جواب میں غلطی واقع ہو جائے تو معلوم ہونے پر اس سے فوراً رجوع کر لیں. کچھ لوگ اپنی کیا ہے سمجھتے ہیں کہ ہماری بے حرمتی ہوگی، بدنامی ہوگی، کہ ہم اس مسئلے سے کیسے رجوع کریں، ہم کس طریقے سے معافی مانگیں، کیسے توبہ کریں. سمجھے آپ؟ تو ضد پر نہ اڑا رہے، ہٹ دھرمی سے کام نہ لے، بلکہ اگر کوئی غلط فتویٰ دے دیا تو اس سے رجوع کر لے. سمجھے آپ؟ رجوع کر لے، اللہ تعالیٰ کو یہی بات پسند ہے. اور اگر جواب میں غلطی واقع ہو جائے تو معلوم ہونے پر اس سے فوراً رجوع کر لے. ضد اور ہٹ کے ذریعے اپنی اس غلطی کو صحیح باور کرانے کی فکر نہ کرے، اور رجوع میں ننگ و عار اور شرم محسوس نہ کرے، اور فتوے کی تحقیق میں تساہلی سے کام نہ لے کہ ایسا کرنا مفتی کے لیے حرام ہے. غرض فاسد کی وجہ سے حیلوں کو کام میں نہ لاوے، سمجھے؟ بہانوں کو کام میں نہ لاوے، بلکہ خلوص و محبت کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کرے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے.